الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له کیا کروا دیا بھائی جان میں پہلے بھی عرض کر چکیا سا کہ اسی ادب والے لوگ ہیں ساڈا مسلک ادب والا ہے اور اسی الحمدللہ ادب والے دی اولاد ہاں بارہا دفعہ اے التجا کر رہے ہیں ہاتھ جو کہ اے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ دیاں نامور قیادتاں جلوہ افروز نے کچھ کم از کم اس چیز دا مظاہرہ کرو کہ کل نو اے شخصیات علاقے دے جا کے تواڈے متعلق یہ دسن کہ بڑے ادب والے لوگ سن لیکن مینوں افسوس ہے کہ جیڑی شخصیت بھی سٹیج تے آندی ہے تسی شور و غلب دا مظاہرہ کر دیو خدا را ادب دا احترام کرو ادب نال بیٹھو اور قبلہ پیر صاحب دا خطاب سماعت فرماؤ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين
ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت خواجہ خواجگان جناب قبلہ پیر احمد حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کے بانیان جو ہیں ان کا اور ان کے رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے. احباب ذی وقار، چونکہ آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر مجھے پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ اپنا تعارف عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. چونکہ میرے ذمے یہ سبجیکٹ لگا دیا گیا ہے
کہ آج میں نے اس سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے کہ جس نبی کی نوکری ہم سب کرتے ہیں، جس نبی علیہ السلام کی آمد پر ہم خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو اس بزم کائنات میں کتنا اختیار دے کر بھیجا ہے۔ قبل اس کے کہ میں جناب صدر کی اجازت سے آج کے لیکچر کا آغاز کروں، ایک بات واضح کر دوں اور اسی پر پھر میں اپنے دلائل پیش کروں گا کہ ہم جماعت اہل سنت والے جو ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں، جماعت اہل سنت والے جو ہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کائنات کے اندر اللہ کی عطا کے ساتھ مالک و مختار بن کر تشریف لائے ہیں۔ سنا ہے کہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا حوالہ دے کر نبی کی بے بسی کو بیان کرتے گئے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بے بسی آج کا مولوی سمجھا ہے یا اماں عائشہ صدیقہ نے بھی سمجھی تھی یہ۔ اب آبزی وقار میں دانستہ کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کے دوران میں کم سے کم روایات کا سہارا لوں، نہیں تو کل کو پھر کو مولوی آ جائے گا اور آپ کو سنائے گا آ کے کہ حسین احمد مدنی جو روایت پڑھ گیا ہے اس کا فلاں راوی مستور الحال ہے، مجہول الحال ہے، اس کا فلاں راوی مستند نہیں ہے، اس کا فلاں راوی ثقہ نہیں ہے، اس کا فلاں راوی کذاب ہے اور دجال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مخالفین کو تکلیف ہو کہ وہ ثابت کرتے پھریں، اس لیے میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف قرآن مجید سے دلائل پیش کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ میں نہیں کہہ رہا، پیر طریقت تشریف فرما ہے جن کے زیر سایہ آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے، یہ وہ بھی نہیں کہتے، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ کون سی مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تدعون، قرآن پاک کی ڈکشن جو ہے یہ علیحدہ ہے، ہم نے جو لغت پڑھی ہے وہ علیحدہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مستند اور معتبر تفسیر وہ ہے جو قرآن خود اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ حضور امت کے جلیل القدر ائمہ میں ایک نام آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کزن لگتے، چچا زاد بھائی لگتے، اور نبی علیہ السلام کی ایک دعا کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 13 برس کی عمر میں حافظ قرآن اور مفسر قرآن بنا دیا تھا۔ صحابہ میں ان کا بڑا مقام تھا اور بڑا درجہ تھا۔ وہ ترجمہ کرتے ہوئے یہاں پہ تفسیر کرتے ہیں، ان الذین تدعون تعبدون، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے سواگی صاحب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں، تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ صحابہ کے نوکر تم ہو یا ہم ہیں۔
जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये अभी बतने मादर में आए थे और पहला दिन था इनका मां के पेट में। इनकी वालिदा आ रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी बाजार से गुजर रहे थे, गली से। तो हुजूर ने अपनी चच्ची को देखकर मुखातिब करके कहा कि चच्ची तुझे मुबारक हो। साउंड वाले कौन हैं यार? इसका बेस सही करो, मैं हटा रहा हूं, तुम खोल रहे हो, मजा आ नहीं रहा। इको पहले ही कोई नहीं है उसके पास। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा हुजूर वाला, जो बात मैं कहने चला हूं कि आपने अपनी चच्ची को देखकर पहले से भी कहूंगा, छोड़ दे, नहीं पता उसको चलाने का, नहीं पता जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चच्ची उम्मे फजल को देखकर मुखातिब करते हुए कहा कि चच्ची तुम्हें मुबारक हो। चच्ची ने पूछा कि मुझे किस बात की आप मुबारक दे रहे हैं? आपने कहा तेरे शिकम के अंदर, तेरे पेट के अंदर जो बच्चा बन रहा है ये पैदा होगा, नाम इसका ये रखना, बेटा होगा और इसकी नस्ल से खुलफा पैदा होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान हैं, वो कहते हैं कि तदऊना का तर्जमा पुकारना नहीं है, इसका माना है ताबुदूना, इबादत करना। कि बेशक जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, बुतों की, किसी शजर की, किसी हजर की, किसी कब्र की, किसी बशर की, जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाते हैं, यहां बात इबादत की है। लेकिन सहाबा से मोहब्बत के दावे करने वाले सहाबी के अकीदे को और सहाबी की तफसीर को, सहाबी के तर्जमे को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं तदऊना का माना ताबुदूना नहीं है, वो कहते हैं तदऊना का माना है, ये दा यदो के बाब से है, इसका माना है पुकारना। कि अल्लाह के सिवा तुम किसी को जो पुकारते हो, तो जिसको तुम पुकार रहे हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो क्या करेगा तुम्हारी मुश्किल आसान, वो तो एक मक्खी नहीं बना सकता। बात को समझिएगा जरा, ये वो आयत है जो मेरे मुखालिफीन पढ़ते हैं और आज हम भी जमात अहले सुन्नत के स्टेज पर इसी आयत को पढ़ रहे हैं। आज देखते हैं कि यह आयत किसका अकीदा बयान करती है। बिल्कुल बेफिक्र होके बैठे, ये जमात अहले सुन्नत का इज्तिमा है, पीर साहब तशरीफ फरमा है। हमने किसी को गालियां देने के लिए, दिल आजारी करने के लिए इस बज़्म का इनकाद नहीं किया। हम अपने दावे को गालियां देकर बाई फोर्स नहीं मनवाएंगे, हम अपना दावा साबित करने के लिए कुरान की आयत से हवाले अब गौर से सुनिएगा। कुरान कहता है कि जिनको तुम पुकारते हो, मौलवी साहब के कहने के मुताबिक, वगरना हम तो सहाबी की तफसीर को तस्लीम करते हैं, तदऊना का माना ताबुदूना करते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जनाब, हमारी डिक्शन है, हम जाने, हमारा काम जाने। तो चलो मान लेते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, यार या रसूल अल्लाह कहकर, या गौसे आजम कहकर, या सिद्दीक अकबर कहकर, या फारूक आजम कहकर, या उस्मान गनी, या अली कहकर, या हसन कहकर, या हुसैन कहकर, जिनको तुम पुकारते हो, कुरान कहता है लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो तो मक्खी भी नहीं बना सकते। तो कुरान की यह आयत पढ़कर मौलाना घंटों तक हम पे बरसते रहते हैं, और हमारा नौजवान बेचारा जिसके पास नॉलेज नहीं होता, वो सोचने लगता है जो मक्खी नहीं बना सकता, मैं पुकारता क्यों हूं उसको। अगर पीर सिवाग लजपाल मक्खी नहीं बना सकते तो मैं क्यों खर्चा करके उनके मजार पे जाऊं। अगर पीर सियाल लजपाल कुछ नहीं कर सकते, पीर मेहर अली शाह साहब कुछ नहीं कर सकते, हुजूर गौसुल वरा कुछ नहीं कर सकते, ये लोग कुछ नहीं कर सकते,
تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کو پکارتا رہوں اور سرمایہ خرچ کر کے میں ان کے مزارات پہ حاضری دینے کے لیے جاؤں اور وہاں آنسو بہا بہا کے ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کروں؟ ضرورت کیا پڑی ہے جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ اور قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ کہا ولا وجتمعوا لہ، ایک تو کیا سارے بھی اکٹھے کر لو گے تو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنا سکنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، میرا خیال ہے جملہ اگر مولانا یہ بھی پڑھ دیتے اپنے خطاب کے اندر تو بات کھل جاتی کہ اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضور میں زیادہ دیر یہاں نہیں، چونکہ میں نے اختیارات مصطفیٰ کی طرف جانا ہے، سبجیکٹ بہت طویل ہے، اور میرا عالم اس وقت یہ ہے کہ اس طرف میں نے سنا کہ یہ ادارہ ہے اور پیر سواگ لجپال کی زیر سایہ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ میں یقین کیجئے کہ مجھے چونکہ بلاوا آیا ہوا ہے، ابھی گاڑی یہاں پہنچ جائے گی، دوسری بھی میں نے رات گولڈا شریف پہنچنا ہے، اور میں نے کل پھر دن کو 12 بجے اپنے گھر سے 200 کلومیٹر آگے علی پور سائڈ 12 بجے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ اب سفر جانے گولرے والا پیر جانے۔ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک ادارہ ہے جماعت اہل سنت کا تو میں نے پھر کچھ نہیں کہا، وگرنہ آغاز میں میں نے کال کی تھی کہ مجھے آپ 10 بجے سے پہلے خطاب کروا لیں، لیکن جب میں پتہ لگا کہ ادارہ ہے اور وہ بھی سنیوں کا ادارہ ہے، تو ہمارے ادارے جس قسم پرسی کے عالم میں چلتے ہیں اور جو ہمارے علماء اور اساتذہ ان اداروں کو چلاتے ہیں، یہ ان سے پوچھئے کہ ان کے رت جگہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کس دکھ اور کرب سے گزر کر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں بناتے، وہ بچوں کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا وقت بھی، اپنا علم بھی، اپنا سرمایہ بھی اداروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں چونکہ میرا خود بھی ایک ادارے کے ساتھ تعلق ہے، یہ سنیوں کا ادارہ چلانا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیریں کے لیے فرہاد پہاڑ کاٹ کے نہر لاتا ہے، اسی طرح جماعت اہل سنت کا ادارہ چلانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بڑے شوقین ہیں، اپنے سارے فطرانے، اپنی ساری زکاتیں، اپنا سارا عشر یا تو کشمیر میں بھیج دیں گے یا مخالفین کو دے دیں گے اور ہنس ہنس کے اپنے عالم دین کو سنائیں گے، ہم نے تو اتنی زکات فلاں ادارے کو دے دی۔ ہمارا بے شک مذاق اڑا لے، یہ پتہ قیامت والے دن جا کے چلے گا کہ تیرے پیسے سے کتنے گستاخ رسول پیدا ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، قرآن جب کہتا ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے تو میرا نوجوان سنتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ اب کیا کریں؟ حسین احمد مدنی آتا ہے، مولانا صاحب آتے ہیں، ادارہ بنا ہوا ہے، پیر سواگ لجپال آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں اپنے مرشد کو پکارو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، حالات تمہارے بہتر ہو جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا وظیفہ کرو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پکارتے ہو جن کو اللہ کے سوا وہ مکھی نہیں بنا سکتے، اب کیا کریں؟ نوجوان ہمارا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، یہاں قرآن کہتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ چلو تیسرے پارے میں اٹھاؤ قرآن پاک، پڑھو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، رسول بن کے آئے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا انی قد جئتو، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں لایا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، اپنے رب کی طرف سے اختیار۔ بات کو سمجھیے گا، میں لایا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بآیات من ربکم، نشانیاں، اختیارات لے کر آیا ہوں۔ کیا اختیار لے کے آئے ہیں؟ کہا انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، پانی ڈال کر گارا تم بنا دو تمہاری آنکھوں کے سامنے، کہیات الطیر، کاف تشبیہ کے لیے ہے،
حیات صورت کو کہتے ہیں. الطیر کا اطلاق اس جاندار مخلوق پہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت پرواز عطا کی ہے. آپ نے کہا کہ گارا تم بنا دو، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹی کی ایک مورت بناؤں گا. اس دور کے لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ کیسا اختیار ہے؟ یہ گھگو گھوڑے تو ہمارے بچے بھی بنا لیتے، ڈیکوریشن پیس اس وقت بھی ملتے تھے، آج بھی مل جاتے. یہ آپ کیا اختیار لے کے آئے کہ مٹی کی مورت بنا دیں گے؟ آپ نے کہا یہ میں اس پروسیس سے گزار کر تمہیں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری طاقت کی انتہا کہاں ہوتی ہے اور رسول کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو آپ نے کہا مٹی کی مورت بنا دوں گا، مٹی کی مورت بن گئی. اب کیا کریں گے آپ؟ کہا تم مورت بنا کے رکھ دیتے ہو، سوکھ جاتی ہے، رنگ لگا کے گھر میں رکھ لیتے ہو، یہی کر سکتے ہو نا. اب دیکھو نبی کا اختیار. مٹی کی مورت بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں فَأَنفُخُ انفخ انفخ، فا تعقیب مال فصل کے لیے ہے. انفخ واحد متکلم کا صیغہ ہے. مولانا لاؤ قرآن میں ہاتھ رکھتا ہوں، قرآن پہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گواہ ہیں. آپ میرے حوالے کو چیلنج کر دیجئے کہ میں نے متن غلط پڑھا ہے، میں نے ترجمے میں بددیانتی کی ہے، تو واللہ بخدا میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثہ FIR درج نہیں کرائیں گے. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو اٹھا آیت نمبر 49 سورہ آل عمران کی، فَأَنفُخ، نبی کہتا ہے میں پھونک ماروں گا، خدا نہیں. میں پھونک ماروں گا اس میں فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ مٹی کی مورت جو تمہارے سامنے بنائی ہے، جب میں اس میں پھونک ماروں گا فَيَكُونُ، پس وہ ہو جائے گی طَيْرًا، ایک زندہ پرندہ جو اڑ کر پرواز کر گیا. حضور ذرا آپ غور سے دیکھیے گا، پھونک میں بھی مارتا ہوں، پھونک نبی نے بھی ماری، پھونک آپ بھی مارتے ہیں. ہم یا آگ بجھانے کے لیے پھونک مارتے ہیں یا مٹی سکھانے کے لیے پھونک مارتے ہیں. آپ نے کہا میں سکھانے کے لیے نہیں ماروں گا پھونک، بلکہ میرے پھونک لگنے سے آپ دیکھیں گے چینج کیا آئے گا. پہلے وہ مٹی کی مورت تھی، پھونک لگتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگے گا، شریانوں میں بلڈ گردش کرنے لگے گا، آنکھ دیکھنے لگے گی، کان سننے لگے گا، بازوؤں میں قوت پرواز آ جائے گی. 10,000 افراد نے موقع پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ نبی کتنا با اختیار ہوتا ہے. بات کو سمجھیے گا حضور، میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، نہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں نہ مسلم سے. اور اگر کبھی پڑھنے کا شوق ہو نا مولانا تو لے آنا بخاری. ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، صفحہ تم پڑھ دینا، ہم بھی پڑھیں گے. سند انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں صحیح ترین احادیث بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. لیکن قرآن میں بہت کچھ ہے، میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں گا تو ختم نہیں ہوگا. میری زندگی کے 28 سال دورہ تفسیر قرآن پڑھاتے ہوئے گزر چکے. میں چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک حقیر سا آدمی ہوں، مجھے فن خطابت اور فن تقریر کے اسرار و رموز نہیں آتے. یہاں لہجہ تھوڑا کبھی اوپر نیچے ہوتا رہے گا، کلاس روم کے اندر ایسا نہیں ہوتا، وہاں دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. تو حضور والا یہ کرم ہے حضرت علامہ کا اور شیخ مبشر صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ مجھ جیسے نالائق کو بلا لیا. وگرنہ ہمارا کام یہ نہیں ہے اسٹیج پہ بیٹھنا، ہمارا تو کام ہے علماء کے قدموں میں بیٹھنا. تو علماء دین جو ہے ان کی خدمت کرنا تاکہ میرا مستقبل سنور جائے. اٹھاؤ، آپ نے پھونک ماری، 10,000 افراد اس وقت گواہ تھے. 1434 برس سے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تو حضور مجھے بتائیے، پھونک ماری، وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ گیا. اب ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر پرندہ بن گیا. حضور منفی مثبت نیگیٹو پازیٹو دونوں کو دیکھنا ہے نا. جو کہتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے وہ صرف ایک آیت کو مانتے ہیں، یہ صرف سنی ہے جو پورا قرآن مانتے ہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ادھر قرآن کہتا ہے پورا پرندہ بنا دیا، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. مخالف کے لیے تو مشکل بن جائے گا. وہ ادھر زور دیتا رہا، ادھر پورا پرندہ بن گیا. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو حضور وہاں سنیے گا، میں نے کہا تھا اس وقت کہ قرآن کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. غور سے سنا تو کس طرح حل ہوا مسئلہ؟ ادھر ہے من دون اللہ، ادھر ہے بِإِذْنِ اللہ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ادھر ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، ادھر ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ. یہ بِإِذْنِ اللہ والے ہیں. ادھر جن کا ذکر ہے وہ من دون اللہ والے ہیں. تو مولانا اٹھا امام راضی کو، پڑھ امام خازن کو، لا علامہ ابن جریر کی تفسیر اٹھا کے لا، اور پڑھ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، پڑھ انہوں نے من دون اللہ کی تفسیر کیا ہے کی ہے. تیری مرضی سے بات تو نہیں بنے گی نا، بات تو بنے گی ائمہ کے کہنے پر، صحابہ کے کہنے پر، محمد عربی کے کہنے پر. تو من دون اللہ سے مراد بت ہیں، بے اذن اللہ سے مراد اس کے محبوب ہیں. دیکھیے میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں لوگ رقبے بیچتے بھی ہوں گے، رقبے خریدتے بھی ہوں گے، انتقال درج ہوتے بھی ہوں گے، انتقال خارج ہوتے بھی ہوں گے. محکمہ مال نے ایک نمائندہ بٹھا رکھا ہے آپ کے علاقے میں، حلقے میں، جس کو ہم پٹواری کہتے ہیں. اب پٹواری کے لیے لازمی نہیں کہ وہ سید ہو، لازمی نہیں کہ وہ حدیث پاک پڑھا ہوا ہو، لازمی نہیں کہ وہ منطق، فلسفہ، علم کلام پڑھا ہوا ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف و نحو پڑھا ہوا ہو. وہ سمپل میٹرک کرے گا، کورس کرے گا، پٹواری لگ جائے گا. ٹھیک ہے سر؟ وہ جتنا انتقال درج کرے کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. میں آج آیا ہوا ہوں، سید بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، تجوید پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں، دورہ تفسیر تک کتابیں پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں. اور میں نے اپنا ڈبل ایم اے کر رکھا ہے جامعہ پنجاب سے. بعد میں مدرسے میں چٹائی پہ آ کے بیٹھا. میرے استاد شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ العرب والعجم، استاذ العلماء شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب ملتان میں تھے. انہوں نے پہلے دن کہا کہ جہاں سے تم آئے ہو ادھر پڑھ نہیں سکو گے تم. میں نے کہا جی میرا بابا مدینے میں روضہ پاک پہ وعدہ کرایا، میں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد حضور میں وہاں پہ بیٹھا اور میں نے پڑھا. اب غور سے میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں. پٹواری صاحب سگنیچر کر دیتے ہیں انتقال درج ہو گیا. میں آیا ہوا ہوں، اگر کسی کی بات پٹواری نہیں سنتا تو لاؤ میں انتقال درج کر دوں. صبح میرا انتقال درج کیا ہوا چیلنج ہو جائے گا، کورٹ مجھے بھی طلب کر لے گی، آپ کو بھی، فراڈ کا پرچہ ہو جائے گا. میں جا کے پوچھتا ہوں جج صاحب سے کہ حضور والا یہ کیا ظلم ہے تو وہ بھی بشر ہوں تو میں بھی بشر، ہے تو وہ بھی انسان ہوں تو میں بھی انسان. وہ سائن کرے تو انتقال درج ہو جائے، چاہے غلط بھی کر دے تو آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. میرے پاس یہ کوالٹیز ہیں، میرے یہ کوائف ہیں، آپ دیکھیے پڑھ کے. تو میں نے انتقال درج ہوا ہے تو کیا جرم کیا کر دیا ہے میں نے؟ تو جج صاحب مسکرا کے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھا سکتا. گورنمنٹ جس کو نمائندہ بنائے اس کو گورنمنٹ اختیار دیتی ہے، جس کو خدا نمائندہ بناتا ہے اسے اختیار ہی کوئی نہیں دیتا. سید حسین احمد المدری شاہ صاحب. اب حضور غور سے میری بات، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو بہت عزتیں دے. غور سے میری بات کو سنیے گا. میں یہاں پر مسلم شریف کی ایک روایت پڑھنے چلا ہوں. مولوی صاحب سے کہیے گا سن لیں، ویڈیو پر، آڈیو پر سن لیں، تحقیق کر کے پھر اس کو چیلنج کر دیں. اور اگر کوئی ماں کا لال اس کو چیلنج کرے کہ یہ روایت صحیح نہیں، میں نے غلط پڑھی ہے، وہاں موجود نہیں ہے، حضرت بیٹھے ہیں، پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی مجھے ایک کال کرے گا، میرے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا، چھوڑ دوں گا، پہلے یہاں نہ ہوں تو سید زیادہ نہیں.
की हक अहले सुन्नत حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ جنگ کر رہے تھے کافروں کے ساتھ، دن تھا جمعے کا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو مغالطہ دے کہ جمعے والے دن بھی بھلا نبی جنگ کرے گا، جمعہ چھوڑ دیا ہوگا اس نے. تو مولانا وہ بنی اسرائیل کا دور تھا، محمد عربی کا نہیں. ان پہ جمعے کا دن نہیں تھا، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا. یوم السبت ان کے لیے تھا، جمعے کا دن نہیں تھا. اب وہ جمعے والے دن جنگ کر رہے تھے، اور جنگ آہستہ آہستہ اس انداز میں اپنا چلی گئی کہ چند گھنٹے اور مل جاتے تو اسلام غالب آ جاتا اور کفر مغلوب ہو جاتا. لیکن وقت تو انتظار نہیں کرتا صحیح کہ کرتا ہے. میرے گھر میں میت پڑی ہو، میں جتنا رو لوں سورج نے ڈوب جانا ہے. انتظار نہیں کرے گا نا سورج. مجھے جتنا ضروری کام ہو بھی اندھیرا ہو جائے گا، کس طرح جاؤں گا، علاقہ خطرناک ہے، سورج نے ڈوب جانا ہے. سورج انتظار نہیں کرے گا. اب سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا. حضرت یوشع بن نون آپ نے جنگ کرتے کرتے آسمان کی طرف دیکھا اور سورج کی طرف دیکھ کر آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، او سورج، جس کا حکم تو مان کے جا رہا ہے میں بھی تو اسی کا کام کر رہا ہوں. میں بھی تو اسی کا کام کر رہا ہوں، اسی کی خاطر تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوں. اے سورج سن لے، جب تک اسلام غالب نہ آ جائے، مجھے فتح نہ مل جائے، اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے مت جانا. اٹھا مسلم، جب تک اسلام غالب نہیں آ گیا، چاہے 10 گھنٹے لگے، سورج اپنی جگہ پہ قائم رہا. میں پوچھتا ہوں مولانا، یوشع بن نون کا حکم مان کر سورج رک سکتا ہے، محمد کا اشارہ دیکھ کر واپس نہیں آ سکتا؟ باقی بیٹھ جائیں محفل ڈسٹرب نہ کریں. وہ ان کا ذوق ہے، ان کی محبت ہے. شاید میرے آقا نے ان پہ کوئی کرم کیا ہے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت، اللہ آپ کو بہت عزت دے. اب غور سے سنیے گا حضور والا، صرف یہی نہیں کہیں گے جی کہ روایت پڑھ دیا، ہم کیا کریں اس کا؟ آؤ اٹھاؤ، میں قرآن پڑھتا ہوں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ علیہ السلام نے پسند کر لیا اپنی قوم میں سے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرانے کے لیے لے آئے. جب آپ وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو مان لو. میں سادہ سناتا جا رہا ہوں نا جی، پھر کہیں ملاقات ہوگی تو پھر اس پہ ہی بات کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو مان لو، اب تو اللہ کی آواز کو سن لیا تم نے. ان ظالموں نے پھر توہین کی رسول کی، انہوں نے پھر توہین کی رسول کی. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، آواز تو ہم نے سنی ہے، پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ تو پانی روک دیتے ہیں، پتھر سے پانی چلا دیتے ہیں، منو سلوا لے آتے ہیں، آپ کا تو جادو چلتا ہے، آپ تو ساحر ہیں. ہم کیا جانے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رسول کی توہین کی انہوں نے، تو فلما اخذتہم الرجفۃ، ایک زلزلہ آیا، زمین کانپ گئی، پہاڑ لرزنے لگے. تو قرآن کی یہ آیت نہیں کہتی کہ صرف ترجمہ کر کے گزر جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کی جب دھرتی پہ توہین ہوتی ہے اس کا جرم اتنا ہے کہ زمین بھی کانپ جاتی ہے، پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں. اب جس وقت وہ رجفہ زمین لرزی نا قبلہ حضرت، اس وقت یہ لوگ خوف زدہ ہوئے، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں، ان کا ہارٹ جواب دے گیا. یہ 70 افراد وہاں موقع پہ مر گئے.
اب دیکھ نبی کے پاس اختیار ہے کہ نہیں. غور سے سن ذرا. 70 افراد موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, ڈیڈ باڈیاں بکھری پڑی ہیں. یہ 70 کے 70 بشر, اور وہ جو پاس کھڑا 71واں مسکرا رہا ہے وہ بھی بشر ہے, وہ کیوں نہیں مرا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر ہے نا. حضور قبلہ آپ جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ہم نے کس فورم پر کہا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا؟ یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے, اور پھر میسج کیے جاتے ہیں. اگر نبی نور ہے تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ سیدہ میمونہ کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ نبی نور وہ بشر, نور و بشر ملیں گے کس طرح؟ نسل کیسے چلے گی؟ کہاں ہے محمد کی آل؟ پھر تو سارا معاملہ ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں مولانا, اٹھا قرآن پاک کا پہلا پارہ اور پڑھ 3 رکوع, اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان لہم, ان کے لیے, جنات, باغات ہیں, تجری, چلتی ہیں, من تحت الانہار, ان باغوں میں آبشاریں, ان باغوں میں نہریں چل رہی ہیں. تحتی اپنا تجری من تحت الانہار, کلما رزقوا, رزقوا, زوربا کے وزن پہ آئے گا. کلما رزقوا منہا, جس وقت ان باغات میں سے پھل پیش کیے جائیں گے جنتیوں کو, تو جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے رہے. سیب 18,000 سے بھی ملتا تھا, جنت میں بھی مل رہا ہے. انگور وہاں بھی ملتا تھا, یہاں بھی مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے, وہ کھا کر تمہارے پیٹ میں غلاظت بنتی تھی, یہ کھاؤ گے تو غلاظت نہیں, نور ہی نور بنتا رہے گا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ملتا جلتا اس کے ساتھ ان کو دیا گیا. اب آگے پڑھ. وَلَهُمْ فِيهَا ازواجم مطہرۃ, اور ان کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ ازواجم مطہرۃ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی. دھیان کیجئے گا میری طرف, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. محمد نور ہیں تو بشر کے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ بشر کے ساتھ تعلق کس طرح جڑا؟ نسل محمد کس طرح چل سکتی ہے؟ آپ تو نور ہیں اور آپ کی ازواج بشر ہیں, مل نہیں سکتے. میرا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے, یار بات تو بالکل درست ہے, پھر تو نسل محمد کوئی نہیں ہے نا. پھر وہ عقیدہ کیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا؟ پھر تو وہ سارا تصور ہی باطل ہے. وہ سوچنے لگتا ہے, پوچھ مولوی سے, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ, جنت میں تیرے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہ کون ہیں؟ وہ حوریں ہیں, اور حور نور ہے, تو بشر. نہیں سمجھا سکا, حور نور ہے, حور نور ہے, تو بشر ہے, تو بشر کے روپ میں جنت میں جائے گا. حور کو اللہ تعالیٰ نے نور کے پیکر میں ڈھالا ہے, وہ تیری بنے گی زوجہ, وہ تیری بنے گی زوجہ. نور اور بشر کا ملاپ نہیں ہو سکتا. آپ بھی آنکھیں ڈال کے مولوی سے پوچھے نا کہ یہاں تو نور اور بشر مل نہیں سکتے, وہاں جب نور ملے گا تمہیں, حوریں ملیں گی, تم ہو بشر, وہ ہوں گی نور, بہنیں بنا کے رکھو گے. کرو گے کیا؟ ملاپ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو گناہ ہو گیا. پاگل, عقل کا علاج کر. اگر تیری بشریت نور سے ملاپ کر سکتی ہے تو محمد کی بشریت بھی نور سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم بہت دور چلے گئے تو وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہ گئے, 70 مر گئے. جب 70 کی لاشیں دیکھیں, ان کی ڈیڈ باڈیاں دیکھیں, اب سنیے نبی کہ رب مانتا کتنی ہے نبی کی. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. قالا, عرض کی, رب, اے رب, لو شئتا, اگر چاہتا تو, اگر چاہتا تو, اہلکتہم, مار دیتا ان کو, من قبلو,
حسب کلیجہ منہ کو آئے گا جب میں اس کی وضاحت کروں گا. یا اللہ مارنا تھا نا تو موت و حیات کا تو مالک ہے, میں انکار تو نہیں کرتا, میں تیرے اختیار کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن مولا اتنا سن لے, مارنا تھا تو پہلے مار دیتا, آج نہیں سمجھا نہیں سکا. ایک آدمی کے خلاف تھانے میں اپلیکیشن ہو گئی, اس کو پولیس نے اطلاع کر دی کہ تیرے خلاف درخواست آ گئی ہے, مدعی شام کو آ جائے گا, تم بھی آ جانا, ہم پہلے انکوائری کر لیں گے, اگر درخواست سچی ہے تو کارروائی کریں گے, جھوٹی ہے تو ہم درخواست خارج کر دیں گے. لیکن وہ بندہ ہے بھی سچا, تھانے جاتا نہیں, ڈرتا ہے کہ کہیں میں اپنا مدعا بیان نہ کر سکوں, اور ہو سکتا ہے کہ مدعی مجھ پر سوار ہو جائے اور مجھے کچھ دیر کے لیے حوالات میں بند ہونا پڑے. وہ جاتا نہیں, تو پیر صاحب آ جاتے ہیں, یا آپ کے علاقے کا ایم این اے ایم پی آ جاتا ہے, یا کوئی چیئرمین یا کوئی ملک یا خان یا گودا کوئی آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو. وہ ڈرتا ڈرتا بندہ اس کے ساتھ تھانے چلا جاتا ہے, انکوائری ہو جاتی ہے, یہ بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے, پولیس اس کو اریسٹ کرنے لگتی ہے, گرفتار کرنے لگتی ہے, وہ معزز اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, گرفتار کرنا تھا نا تو پہلے کرتے, نہیں سمجھا نہیں سکتا, گرفتار کرنا تھا نا تو پہلے کر لیتے, آج نہیں. آج میں گرفتار کروا گیا تو میری عزت کو داغ لگے گا, لوگ مجھے گلی گلی کھڑا کر کے پوچھیں گے بچا نہیں سکتا تھا تو لے کے کیوں گیا تھا. بات کو غور سے سنیے گا, جو بات میں کہنے چلا ہوں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اے رب لو شئتا, اگر تو چاہتا, لو شئتا اگر تو چاہتا, اہلکتہم مار دیتا ان کو, ہلاک کر دیتا ان کو, من قبلو اس سے پہلے. مولا تو جانتا ہے یہ ظالم میری بات پہلے ہی نہیں مانتے تھے, آج میں ان کو لے آیا ہوں, یہ 70 یہاں مارے گئے ہیں, پیچھے والی قوم تو مجھے جینے نہیں دے گی. ہر کوئی کہے گا بچا نہیں سکتا تھا نا, لے کے کیوں گیا تھا. یا اللہ میری عزت کا مسئلہ ہے, یا تو پہلے ان کو مار دیتا, اگر آج ہی مارنا ہے تو وَإِيَّاجْ, پھر ان کو نہیں مجھے بھی مار دے. ہائے ہائے ہائے, یہ محبت والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ نبی نے عرض کی ہوگی, مولا پھر مجھے بھی مار دے تاکہ واپس تو نہ جاؤں, دنیا نبی کا مذاق تو نہ اڑائے, نبی کو چیلنج تو نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا اسرائیل کو لوٹ جاؤ واپس ان کی روحیں لے کر. یا اللہ تیرا قانون ہے, جس کی روح نکلے گی قیامت آئے گی تو پھر واپس لوٹائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل تیری نظر اصول پہ ٹھہری ہے, میری نظر چہرہ رسول پہ ٹھہری. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حضرت قبلہ حسین احمد مدنی شاہ صاحب. ابھی اس پرندے کے بعد میں نے بات کو آگے لے کے جانا ہے. آئیے تیسرے پارے کے اندر ایک اور حقیقت کو پڑھ لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں, نمرود کا مقابلہ ہے, آپ اس کے سامنے دلائل دے رہے ہیں, وہ مانتا نہیں. آخر آپ نے ایک دلیل دی, قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. آپ نے کہا تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے, اتنی بغاوت کرتا ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جو موت کا بھی مالک ہے اور حیات کا بھی مالک ہے. ربی میرا رب الذی وہ ہے یحیی و یمیت, جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے. نمرود جاہل مطلق تھا, اس نے کہا قالا انا احیی و امیت, میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا فبہت الذی کفر, الذی کفر کافر ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں. نہیں سمجھا نہیں سکا. تھوڑا سا ویسے تو آپ نہ بھی بولیں گے تو میرا گزارا ہو جائے گا. میں نے کبھی کہا نہیں کہ بولو سبحان اللہ کو, میری عادت نہیں, اس لیے کہ میں نے 8 گھنٹے تو روزانہ لیکچر دینا ہوتا ہے اپنے کلاس روم میں. جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہتے, میں یہی سمجھوں گا جلسے میں نہیں آیا, کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے جو کہنا ہے کہہ کے جانا ہے, آپ نہ بولیں, آپ ناراض ہوں. گولیاں کھائی ہیں میں نے تقریر کے اندر, ایک گولی آج بھی بازو میں لیے پھرتا ہوں, مولانا تیرا ادھار. جیلوں میں جا چکا ہوں اور میں نے ہر مرتبہ یہی سوال کیا تھا
کیوں چھپ چھپ کے گولیاں مارتے ہو جب پکڑے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ حسین احمد مدنی کی زبان بند کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ وقت آنے والا ہے جب گھر گھر میں یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ پیر بارو شریف، آستانِ عالیہ پیر سراج شریف، حضور قبلہ عالم نور نظر جگر گوشہ سلطان اللہ شکین حضور سیدنا سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب۔ اتنا لمبا نعرہ نہ لگاؤ، میں بھول جاؤں گا۔ اب غور سے میری بات سنیے حضور، میں اپنی بات کو قریب لاؤں۔ وہ کہتا، قرآن کہتا الذی کفر، جو یہ دعویٰ کرے نا رب کے بغیر کہ میں مار سکتا ہوں اور میں زندہ کر سکتا ہوں، وہ کافر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نمرود نے دعویٰ کیا، اللہ نے کہا یہ کافر ہے۔ تو یہی تیسرے پارے میں چلو، پہلے پرندہ بنایا، پھر اندھوں کو آنکھیں دی، پھر کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، اور آخر میں آپ نے کہا لاؤ جنازے وَأُحْيِي۔ نمرود بھی کہتا ہے احیی، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، لاؤ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ وہ جنازہ آیا، وہ آیا، 4 جنازے، ان کو اٹھا کے نبی علیہ السلام نے کہا قم، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کدھر گئی موت؟ کدھر گیا وہ تیرا فلسفہ کہ نبی کے پاس اختیار نہیں ہوتا؟ مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن میں حیران رہ گیا حضرت صاحب، آپ کے سامنے صبح آپ کو پریشان کریں گے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اس سوال کا جواب دیتا چلوں۔ غور سے سنیے گا، وہ سوال کیا ہے؟ یا اللہ تو ہے بے نیاز، ہماری اوقات کوئی نہیں، اعتراض نہیں کر رہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں نمرود بھی بشر، مریم کا بیٹا بھی بشر، نہیں سمجھا نہیں سکا، نبی بھی بشر، وہ بھی بشر۔ وہ دعویٰ کرے تو تو کہتا ہے کافر، یہ دعویٰ کرے تو تو کہتا ہے رسول۔ اس نے بھی تو یہی کہا نا کہ میں زندہ کرتا ہوں، آپ نے بھی یہی کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں۔ دعویٰ تو دونوں کا ایک ہے، ایک دعویٰ کرے تو کافر، دوسرا دعویٰ کرے تو رسول۔ تو اللہ نے کہا پڑھ کے تو دیکھ، وہ کہتا ہے انا، یہ کہتا ہے باذن اللہ، یہ کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وضاحت کرتا ہے باذن اللہ، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ بات کریں نا جی کہ بزرگ نے فلاں نے دعا کی تو فلاں زندہ ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، مولوی صاحب منہ چپ بند کرانے کے لیے کیا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو یہ تو پھر اللہ کا مقابلہ ہو گیا، یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا اس آیت کا جواب دو نا، اللہ نے اندھا کیا تھا، نبی نے آنکھیں دی، مقابلہ ہو گیا؟ اللہ نے کوڑ لگایا تھا، نبی نے شفا دے دی، مقابلہ ہو گیا؟ اللہ نے مار دیا تھا، نبی نے پھر حیات عطا کر دی، کیا مقابلہ ہوا؟ مولوی اپنی عقل کا علاج کر، مقابلہ نہیں ہوا، بلکہ نبی کے ہاتھوں مردے کو زندہ کرا کے قیامت تک کے لیے پیغام دیا گیا کہ جس کا رسول اتنا با اختیار ہے اس کا خدا کتنا با اختیار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ بول تو دیں ذرا، ابھی تو آگے چلنا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
مٹی کی مورت بنا کے زندہ کر دیا، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دی، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دی، اور اسی طرح مردوں کو زندگی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیشتر ایسے نظائر بیان کیے کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ ایک رات ہمسائے حیران رہ گئے، پڑوسی پریشان رہ گئے، ابابیل اپنے گھونسلوں کے اندر بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے۔ ہمسایوں نے سوچا یہ تو بڑی شریف قوم ہے۔ اب آپ شاید اس طرح سننے کی عادی نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا، آپ کو سننا آج تو گزارا تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب غور کیجئے گا، ہمسایوں نے سوچا کہ یہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں، بڑے شریف سے ہیں، معصوم سے ہیں، یہ تو کبھی الجھتے نہیں ہیں۔ آج یہ کیا ہو گیا؟ صبح ہوئی تو ابابیل تن کر اکڑ اکڑ کے بازار میں نکلے، پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ کسی نے آ کر پوچھا آج خیر تو ہے؟ تیور بڑے بدلے ہوئے ہیں۔ ایک ابابیل 2 قدم آگے بڑھا، اس نے کہا راستہ چھوڑ، تمہیں پتہ نہیں ہم آج ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب۔ راستہ چھوڑ، تمہیں پتہ نہیں ہم ہاتھیوں کا مقابلہ۔ میں کہا اپنا وہ ہوش کرو، کو عقل کرو، کبھی ہاتھی دیکھے بھی ہیں تم نے؟ ان کی گردنیں کتنی موٹی ہوتی ہیں، ان کی پنڈلیاں کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کبھی آپ کو سمجھ آ جائے گی 8-10 دن کے بعد۔ غور کیجئے گا، ہاتھیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ ایک پھونک ماریں گے، تم 10 فٹ جا کر دور گرو گے۔ تم مقابلہ کرنے جا رہے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو ابابیل نے یہ کہہ کر زبانوں کو لاک کر دیا، ہماری اوقات نہ دیکھ، بھیجنے والے کی ذات دیکھ۔ قرآن کہتا ہے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل۔ حضور والا یا ابابیل اپنے گھونسلوں سے پرواز کرتے ہوئے آئے۔ اٹھاؤ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو 25% میرا ہے، 75% تیرا ہے۔ اس سورت کے تاج پر انہوں نے تفسیر کیا لکھی، صحابہ سے مستند روایتیں لے کے آئے۔ اڑتے اڑتے ابابیل، توجہ ہے یہ بس کر دوں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اڑتے اڑتے ابابیل ایک وادی میں اتر گئے، 3 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، ایک ایک پتھر اپنی چونچ میں، 2 پتھر اپنے پنجوں میں۔ پتھر اٹھا لینا، تنکے اٹھا لینا، غذا کے ذرے اٹھا لینا، یہ پرندوں کے لیے لاف نیچر میں شامل ہے۔ پرندے ایسا کرتے ہیں، جب آ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج پتھر اٹھا لیے تو کیا ہوا؟ مولانا حوالہ میرا نوٹ کر، جا کے تفسیر مظہری اٹھا اور پڑھ سورہ فیل کی تفسیر کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر نہیں اٹھائے بلکہ وادی میں تلاش کر کر کے وہ پتھر اٹھائے جن پہ کافروں کا نام لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جن پر کافروں کا نام لکھا ہوا تھا، کافروں کے لکھے ہوئے نام والے پتھر انہوں نے اٹھا لیے۔ اب چل پڑے پھر پرواز کرتے ہوئے، آگے جا کر ایک ایک کافر کے سر پہ وہ چھوٹا سا ایک پتھر انہوں نے پھینکا۔ لیکن صاحب تفسیر مظہری یہاں پر بھی روایت پیش کرتے ہیں، جس کا نام لکھا تھا اسی کافر کو تلاش کر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ زید کا نام ہو بکر کو مار دیں، بکر کا نام ہو زید کو مار دیں۔ میں پوچھتا ہوں مولانا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، پتھروں پر کسی زبان میں تو لکھے ہوں گے نام، ابابیل کس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابابیل کس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے؟ وہ عربی میں، وہ سنسکرت میں، وہ ڈچ زبان میں، فرنچ زبان میں، وہ انگلش میں، وہ اسی طرح رومن زبان کے اندر، یا اسی طرح سابقہ جتنی بھی ان میں لکھا، سریانی میں، عبرانی میں، کسی زبان میں تو نام لکھے ہوں گے۔ ابابیلوں نے نام پڑھ کے پتھر اٹھائے۔ ابابیلوں کو علم کس نے دیا؟ تو مولوی صاحب نے مجھے چٹ لکھ کے جواب دیا، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے علم دے دے۔ میں نے کہا مولوی قرآن رکھ سامنے اور آج اتحاد کرتے ہیں، ابابیلوں کو رب علم دیتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے اسے دیتا ہی کچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ للکار ہے حضرت قبلہ سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ اور پھر آگے جا کے پتھر وہاں سے اٹھائے۔ کافروں سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے، آپس میں کوئی دوستانہ نہیں ہے، ایک علاقے کے نہیں ہے، ایک ایک کافر کو پہچان کر اس کے اوپر فائر کیا، اپنے ٹارگٹ کو ہدف بنایا انہوں نے۔ مولانا جواب دو، ابابیل اتنے کمزور، کافر بھی مار دیا، ہاتھی بھی مار دیا، اور فاتح بن کر واپس لوٹ آئے۔ کس نے دیا اختیار؟ کس نے دی طاقت؟ تو کہا اللہ نے طاقت دی۔ تو قرآن پڑھ کر پھر نبی کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، وہ مہربانی پہ اتر آئے نا۔ تو ابابیلوں کو طاقت و اختیار دے دیتا ہے، محمد تو ہے ہی اس کا محبوب۔ ہمارے امام نے ویسے ہی نہیں کہا، پڑھتا نہیں ہوں بس آج کسی کا ذوق ہے۔ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک۔ میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک۔ تو ہی ہے ملک خدا، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک۔ راج تیرا ہے، راج تیرا، راج تیرا ہے، زمانے میں حکومت تیری۔ آپ صاحب قبلہ صرف آپ ہی نہیں، قبلہ پیر صاحب بھی، آپ بھی، حاجی صاحب بھی، آپ جتنے بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں میرے امام؟ کہتے ہیں کہ جھولیاں کھول کے، جھولیاں کھول کے۔ محسوس نہ کیجئے گا کہیں اتار چڑھاؤ پورا نہ ہو، تو میں اسٹیج پہ پڑھتا نہیں ہوں، بہت کم پڑھتا ہوں، ویسے چشتی ہوں، اپنے اسٹڈی روم میں علیحدہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ جھولیاں کھول کے
بے سمجھی نہیں دوڑ آئے یا رسول اللہ ہم جھولیاں کھول کے دیوانوں کی طرح منگتوں کی طرح بے سمجھ تیرے در پہ نہیں آ گئے. آنے کا مقصد کیا تھا غور سے سنیے گا. جھولیاں کھول کے بے سمجھی نہیں دوڑ آئے. ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. بس ایک شعر اور پھر میں آگے چلوں گا. تیرے انداز وہ شاگرد کو دیکھ کے مرید کو دیکھ کے پیر کہتا ہے, شاگرد کو دیکھ کے استاد کہتا ہے, بیٹے کو دیکھ کے باپ کہتا ہے. آج کل تیرے انداز کچھ اور طرح کے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا غور کیجیے. تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. حضور والا ایک دن تیرے اور میرے لجپال نبی گھر تشریف لے کے آ گئے. دیکھا کہ اپنی رفیقہ حیات ہم سب کی پیاری اماں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ مولوی صاحب کہہ گئے نا کہ نبی کا بیٹا فوت ہو گیا, نبی بے بس تھا, کچھ نہیں کر سکا. مولوی سے کہنا کبھی پھر آئے کہ اماں عائشہ صدیقہ کو تو پڑھ. جب میت پڑی تھی نبی پاک کے بیٹے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دعا کیجئے جس کے بارے میں آپ نے خود مجھے بتایا کہ لکل نبی دعوت مستجابت. ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی مسترد نہیں کرتا, ہر حال میں قبول کرتا ہے. آج آپ بھی وہ دعا کیجئے تاکہ اس گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں, ماں کی گود پھر ہری ہو جائے, آپ کا بیٹا پھر زندہ ہو جائے. تو نبی کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے. وہ کہتا ہے نبی بے بس تھا, بے بس نہیں, نبی با اختیار تھا. نبی نے کہا میں نے وہ دعا آج نہیں مانگنی, بیٹے کی زندگی کے لیے نہیں مانگنی. حضور کیوں؟ آپ نے کہا ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی ہے, میں نے بچا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میرے غلام روئیں گے پھر کروں گا وہ دعا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, شیر اہل سنت. نبی وہ دعا کر دیتا, بیٹا زندہ ہو جاتا, یقیناً ہو جاتا. لیکن نبی نے خود اختیار کیا کہ بیٹے کے لیے نہیں, مانگنی ہے دعا تو اپنے نوکروں کے لیے مانگوں گا, اپنے غلاموں کے لیے مانگوں گا, امت کے گناہگاروں کے لیے مانگوں گا. نبی تو احسان کر گیا قیامت تک کی نسل انسانیت پر, اور تو کہتا ہے نبی کو اختیار کوئی نہیں. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا, بات کو قریب لاؤں. آپ گھر تشریف لائے اس دن, اماں عائشہ صدیقہ کا چہرہ بڑا افسردہ تھا. یہ مناظر ہمارے گھروں میں دیکھنے کو آپ بڑی مرتبہ ملیں گے. مولانا آپ پہ بھی یہ قیامت ٹوٹی ہوگی, سواگی صاحب آپ پہ بھی اور علماء پہ بھی ٹوٹی ہوگی. جب ہمارے گھروں میں بچے روتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے, سب کچھ مدرسے کے لیے ہوتا ہے. بچے بسا اوقات شکوے کرتے ہیں ہمارے ساتھ,
اب غور سے سنیے گا اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو روان. پوچھا خیر تو ہے؟ حضور ہے تو خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر 7واں دن ہے چولہے میں آگ کوئی نہیں چلی، دسترخوان پہ کھانا کوئی نہیں ہے. حضور بیوی اس کی ہوں جو سید الانبیاء ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عائشہ غور سے سن. جو پڑھے لکھے ہیں غور سے میری بات کو سنیے گا. آپ جب میٹرک میں داخلہ لیتے ہیں یا مڈل میں آپ جاتے ہیں تو جو بکس آپ کو ملتی ہیں نا، ان کے سرے ورق پر 2 جملے لکھے ہوتے ہیں. کچھ بکس پر لکھا ہوتا ہے لازمی، کچھ پر لکھا ہوتا ہے اختیاری. جن پہ لازمی لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو لازمی پڑھنی ہے، جن پہ اختیاری لکھا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے، پڑھ لیں گے تو نمبر مل جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو وہ اختیاری ہے، آپ کی مرضی کی ہے. تو حضور اسی طرح غربت بھی 2 طرح کی ہے. ایک لازمی ہے جو مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور ایک اختیاری ہے. تو حضور پوری کائنات میں ہر کسی کی غربت لازمی ہے، میرے نبی کی غربت اختیاری ہے کہ نبی نے خود اس کو پسند کیا ہے. اگر نبی غربت کو پسند نہ کرتا تو آج کا غریب کس کی سنت پہ عمل کرتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، منظور نظر گولڑا شریف. حضور والا غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں دھیان کیجئے گا اچھی طرح، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے چہرے پہ تاثرات دیکھ کر دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن آپ نے مخاطب کیا. اب توجہ ہے تو سنا دوں، نہیں تو آپ سے اجازت. آپ نے کہا یا عائشہ تو لو شئتو لصارت معی جبال الذہب او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے کہا اے عائشہ لو شئتو، اگر میں چاہوں، اگر میں چاہوں، اگر میں. اب مولوی صاحب ہوتے ہیں نا میرے سامنے تو میں پوچھتا کہ مولانا اتنا تو بتا دو کہ عربی میں لو کتنے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، مسلک حق اہل سنت. اب حضور غور سے میری بات، مہربانی غور سے میری بات کو سنیں. لو شئتو، اگر میں چاہوں. لو شئتو، شئتو شئنا اپنا متکلم کے سیغے آئیں گے. شئتو واحد متکلم کا سیغہ. میں اگر چاہوں، میں اگر چاہوں تیرا قلم ٹوٹ کیوں نہ گیا، تیرا ہاتھ مفلوج کیوں نہ ہو گیا، تجھے برین ہیمریج کیوں نہ ہو گیا، جب تیرے قلم نے یہ گستاخ الفاظ تحریر کیے کہ جس کا نام محمد ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہتا ہے محمد کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، اور محمد کہتا ہے لو شئتو، اگر میں چاہوں. مولانا قبلہ پیر صاحب آپ سب بیٹھے ہیں، صرف ایک مختصر سا حوالہ دوں گا. بخاری شریف جب طائف کے گستاخوں نے نبی کی توہین کی. آپ بیٹھے ہیں باقی ساتھی، آپ کی نظر ایک جملہ کرنا چاہوں گا. اس دن بڑا سخت تھا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی سوال کیا تھا کہ حضور احد کے دن تو بڑا سخت تھا آپ کے لیے. آپ نے کہا احد کو کیا تھا؟ اس دن تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے کتنے غلام تھے، کتنے جانثار. مجھ پر دن تو مشکل پڑا تھا طائف والا. اس دن گستاخی کی تھی انہوں نے، ایک طرف نبی کے دل کو زخمی کیا تھا، اور جب نبی اس ڈیرے سے باہر نکلے تھے تو پورے بازار میں نوجوان کھڑے کر کے نبی کو پتھر مارے گئے تھے. نبی کا چہرہ، پیشانی لہو لہان، اور آپ کا بلڈ آپ کے نالین شریفین میں آ کے جمنے لگا. حضور ایک جملہ عرض کروں گا جو اہل دل کے لیے ہوگا. روایت میں آتا ہے، شارح لکھتے ہیں کہ اس دن گرمی اتنی شدید تھی کہ پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے تھے. حضور شارحین نے بھی تو لکھا ہے نا، میں بھی تو محمد عربی کا نوکر ہوں، میں بھی تو سیدہ زہرا کے بابا کا نمک خوار ہوں. وہ لکھتے ہیں تو مجھے بھی کہنے کا حق دیجئے. سواگی صاحب آپ دونوں کے لیے، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کیا سمجھا ہے اس روایت کو پڑھاتے ہوئے؟ مجھے بھی تو 28 سال بیتے ہیں، میں کو کل نہیں آیا ہوں اسٹیج پہ. 65 برس کی عمر ہو گئی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، میں نے پرچے فیس کیے، میں نے گولیاں کھائیں، گاڑیاں اپنی تباہ کروائیں.
آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہنے چلا ہوں، پرندوں نے اس لیے اڑنا نہیں چھوڑا تھا کہ دن سخت تھا، پرندوں نے یہ کہہ کر اڑان بھرنی چھوڑ دی تھی، جس دیش میں محبوب کی عزت نہ ہو وہاں رہ کے کرنا کیا ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ جس دیش میں محبوب کی عزت نہ ہو اس دیش میں اڑان کیا بھرنی ہے، دانا کیا چگنا ہے، غذا کیا کھانی ہے۔ مولا مر جائیں گے ہم، ہماری اوقات کو نہیں کس طرح بدلا لیں ہم، لیکن مولا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور زمین کا سینہ جل رہا تھا، حضور کہتے ہیں مجھے سردی لگ رہی تھی، بخاری شریف میں ہے، نہیں تو لاؤ بخاری، میں نہ پڑھوں پوری سند پورا متن نہ پڑھوں تو جو چاہو سزا دینا۔ حضور کہتے ہیں ہر طرف سخت پتھر پگھلنے والے تھے، اتنی گرمی، لیکن حضور کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، فنظرت الی السماء، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بادل کے ایک ٹکڑے کو میرے اور سورج کے درمیان معلق کر دیا تھا، میں ادھر جاتا تو وہ نوکری ادھر کرتا، میں ادھر جاتا تو وہ نوکری۔ پھر جبرائیل آ گئے، پھر ملک الجبال آ گئے، لمبی حدیث ہے وہ ساری، میں آخری جملے پہ جاؤں گا۔ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کر کے جا کے ان کی بستی کو اٹھا اور الٹ دے، یا پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ کے ان کو تباہ برباد کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ لیکن اللہ نے اتنا مجھے کہا ہے کہ پہلے نبی سے پوچھ لینا وہ چاہتا کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان شئتا، فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں نے ان کو برباد کرنا ہے، ان شئتا اگر آپ چاہیں۔ بھئی جب فیصلہ رب نے کر دیا ہے اب نبی کے چاہنے کا کیا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں سکتا، لیکن رب فیصلہ کر کے فرشتے کو دے کے جاتے ہوئے پھر کہتا ہے میرا فیصلہ یہ ہے، پر محبوب سے پوچھ لینا وہ چاہتا کیا ہے۔ ان شئتا کے الفاظ نہیں ہیں مولانا تو کرو چیلنج، میرا سر حاضر ہے، اڑا دو میری گردن، ٹکڑے کر دو میرے جسم کے۔ اگر ان شئتا کے الفاظ فرشتے نے نہیں کہے آ کر، اور اگر کہے ہیں تو مجھے اتنا بتا فیصلہ وہ کرے، اور ان شئتا کہہ کر اختیار نبی کو دے، عمل درآمد کرا تیری مرضی، روک دے تیری مرضی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا، نہیں مارنا نہیں، وہ کہتا مارنا ہے، میرا نبی کہتا نہیں مارنا نہیں، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، نبی نے کہا نہیں، بلکہ ارجو کا معنی ہے مجھے امید ہے، مجھے امید ہے، میں کہوں تو معنی بنے گا مجھے امید ہے، حضرت کہیں تو معنی بنے گا مجھے امید ہے، پیر صاحب کہیں ارجو تو معنی بنے گا مجھے امید ہے، آپ کہیں ارجو تو معنی بنے گا مجھے امید ہے۔ ملا علی قاری نے کئی صفحات پر بحث کر کے آخر میں کہا کہ کوئی بھی کہے ارجو تو معنی بنے گا امید ہے، محمد کہے ارجو تو معنی بنے گا یقین ہے، معنی بنے گا یقین ہے۔ تو نبی پاک نے کہا مجھے یقین ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ پتھر مارتے ہیں، یہ مجھے زخمی کرتے ہیں، میرا دل زخمی کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، ان کو مٹانا مت، اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے وہ نسلیں پیدا کرے گا، یہ آج گالیاں دیتے ہیں وہ کل غلامی کریں گے، یہ آج بت پرست ہیں وہ کل خدا پرست پیدا ہوں گے۔ ملا علی قاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حضور لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف سال 8 گزرے تھے، جس دن مکہ فتح ہوا پتہ اسے دن ہی لگ گیا تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، نہ اپنوں کا نہ بیگانوں کا، جس میں سارے بیٹھ کر کہہ رہے تھے، جس میں سارے بیٹھ کر کہہ رہے تھے فاتح ہو تو ایسا ہو، نبی ہو تو ایسا ہو، غمخوار ہو تو ایسا ہو، پیار کرنے والا ہو تو ایسا ہو۔ اب چلیے اس حدیث پر، آپ نے کہا لو شئت عائشہ، میں اگر چاہوں لسارت، اب وقت نہیں رہا، تھک بھی گیا ہوں، پچھلے 28 برس سے مریض بھی ہوں،
اور یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے نا، یہ بس وہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، جتنی بھی یہ دولت ہے سب تیری بدولت ہے۔ ٹارچر ہوا، اتنا زیادہ میں ٹارچر ہوا کہ اپنا میرا ایک گردہ جواب دے گیا، پھر اس کے بعد شوگر، پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ میرے والد کس طرح میرے لیے روتے رہے، میری ماں کس طرح میرے لیے فریاد کرتی رہی۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک بار بیٹھا ہوں، گولیاں کھا کے بھی بیٹھا ہوں، جیلیں بھگتا کے بھی بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنی بات نہیں کرنی، غور سے سنیے گا۔ لسارت، حالانکہ جو پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، سارت کہہ کر بھی کام چل سکتا تھا، لام تاکید کا کیوں لگایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلے، کہا ضرور چلے۔ اس کی جرت کیا ہے کہ نہ چلے؟ یا عائشہ تو اے عائشہ لوشے تو اگر میں چاہوں لسارت تو ضرور چلے، معیا میرے ساتھ جبال ان پہاڑ عذاب سونے کا بن کر۔ باتیں دو ہو گئیں، رب نے بنایا پتھر، نبی کہتا ہے میں چاہوں تو بنے سونا۔ رب نے بنایا ساکن، ایک جگہ پہ ٹھہرنے والا، نبی کہتا ہے میں چاہوں تو ساتھ چلا کرے نا جس طرح میرا صدیق چلتا بن کے میرے ساتھ چلے اور سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو اختیار عطا کیا ہے۔ ایک آدمی نے سیرت کی کتابوں میں ایک آدمی نے دودھ کا پیالہ نبی پاک کو پیش کر دیا، آپ نے اس کا دودھ کا پیالہ ہدیتاً قبول فرما کے نا اس کی طرف دیکھا کہ محمد کو دودھ پلانے والا ہے کون، ہے کیسا؟ جب اس کی طرف دیکھا، اس کی داڑھی سفید تھی، چہرہ اس کا انتہائی کالا تھا، سیاہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت اپنی زبان سے یہ جملہ کہا، اللہم جملہ فاسودت لحیتہ، یا اللہ، یا اللہ جو تیرے محمد کو دودھ پلاتا ہے پھر بھی وہ کالا رہے۔ یا اللہ اسے خوبصورت کر دے اور اس کی داڑھی کو جوانوں طرح کالی کر دے۔ حضور اس کے بعد وہ عرصہ دراز تک زندہ رہا، راتوں کو بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ رب نے بنایا کالا، نبی نے چاہا تو ہو گیا گورا۔ تو حضور جماعت اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اطمینان سے اپنا یہ عقیدہ رکھیے گا، میرا نبی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے بہت پیار کرتا ہے، تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نبی علیہ السلام کے اختیارات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قبر میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ حضور والا آخر میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ نبی کے غلاموں کا دستور نہیں ہے، جو نبی کا غلام نہیں ہے وہ بھاگ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی کا نوکر ہے وہ بیٹھ جائے، میری دو باتیں سن لے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پر فرض ہو چکا ہے اس وقت میرا وطن ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا ہے، آپ پر فرض ہے کہ ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں کہ یا اللہ میرے وطن عزیز کو امن کا قلعہ بنا دے، میرے وطن عزیز کو محبتوں کا پیامبر بنا دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اچھا آپ کو اچھی لگے اگر یہ بات تو پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی آمین فرمائیں گے۔ دل سے دعا کریں کہ یا اللہ اس ادارے کو جماعت اہل سنت کا مرکز بنا دے، اور میں اس ادارے کو ایسے مقام پر دیکھ کر، حالانکہ میں گزرتا تقریباً روز ہوں یہاں سے، تقریباً میں گزرتا ہوں، اور میں یہاں 18,000 ہی ٹھہر کے چائے پیتا ہوں روزانہ، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے۔ اکثر میری شوگر نیل ہو جاتی، میں یہیں ٹھہرتا ہوں، پھر چینی وغیرہ یا اس طرح کی چیز۔ روزانہ تقریباً رات کو 3-4 بجے 3 بجے 4 بجے میں یہاں سامنے بسم اللہ ہوٹل ہے وہاں پہ ٹھہرتا ہوں کبھی گزرتے ہوئے۔ اور ربیع الاول میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الثانی میں، یہ 4-5 مہینے تو متواتر مجھے آنا جانا ہوتا ہے یہاں۔ حضور والا یہاں آ کر جو کچھ شیخ مبشر صاحب نے مجھے بتایا، حضرت قبلہ مولانا صاحب کی محبت کو دیکھا، تو میں اور کچھ دے نہیں سکتا، میری اوقات کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک وعدہ کر رہا ہوں، اگر کبھی مولانا صاحب اور ان کے رفقا ارادہ کر لیں کہ یہاں 15 روزہ درس قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو میں 1 سال کے لیے 24 لیکچر بغیر معاوضے کے یہاں دینے کو تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
لیکن گئی بیماری. بے شک اب ذرا غور سے سنیے گا حضور والا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس میں جو لیکچر عام طور پر دیے جاتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوں گے. یہ میری بات سن لیجئے. جس طرح عام لیکچر ہوتے ہیں معراج القرآن کی طرف سے ہوتے ہیں اور باقی سارے کوشش کر رہے ہیں سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے، یہ لیکچر اس طرح نہیں ہوں گے. اس لیکچر کو سننے کے لیے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ پہلے حضرت مولانا کو نام لکھوائے گا. یہ مجھے فگر بھیجیں گے کہ 50 ہیں، 100 ہے، 200 ہے، اتنے افراد لیکچر سننا چاہتے ہیں ہر 15 دن کے بعد، تو پھر میں اتنے کارڈ وہاں سے اپنے ادارے کے ایشو کروں گا. وہ آنے والا کارڈ یہاں لگائے گا، پھر اس کو اندر انٹر ہونے دیا جائے گا. جب وہ 24 لیکچر سن لے گا تو 24ویں لیکچر پر پیر صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے، یہ آئیں گے، ہم دورہ تفسیر قرآن کی باقاعدہ ان کو سند پیش کریں گے جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوگی. اور یہ 24 لیکچر جو ہوں گے یہ اس طرح ہی نہیں کہ میں آؤں گا اور تقریر کر کے لوٹ جاؤں گا. وہ باقاعدہ جس طرح کلاس لیتے ہیں، بلیک بورڈ ہوگا، الفاظ لکھوائیں گے، وہ کاپی پینسل ساتھ لے کے آئیں گے. انشاءاللہ چوتھے لیکچر کے بعد وہ مخالف سے پوچھیں گے، ہاں اب بات کر، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لاجپال لاجپال، پیر سواگ پیر سواگ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ہمارا جو لیکچرز میں شامل ہوں گے وہ چوتھے لیکچر کے بعد اس قابل ہو جائیں گے. اور یہ لیکچر اس طرح نہیں کہ ہم دے کے چلے جائیں. جو لیکچر آپ سنیں گے اس کی باقاعدہ کمپیوٹر کاپیاں جو 10 صفحات پہ ہوں گی یا 15 پہ، وہ بھی اسی وقت آپ کو دے دی جائیں گے تاکہ اگلے 15 دن آپ ان کو سٹڈی کریں. پہلے 4 لیکچروں میں آپ کی زبان بندی رہے گی، آپ سوال نہیں کر سکیں گے. 5ویں لیکچر پہ آئیں گے نا تو برادری سے مشورہ کر کے سوال کٹھے کر کے لائیے گا. اس وقت تک ختم نہیں ہوگی نشست جب تک آپ کے تمام سوالوں کے جواب کتابوں میں میں دکھاؤں گا نہیں. آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اس سے زیادہ میری اوقات کوئی نہیں ہے. میں جتنی کر سکتا ہوں سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری وہ میں نے عرض کر دی ہے. یہ مولانا جب بھی مجھ سے رابطہ کریں گے، زندگی وفا کرے گی تو ایک ٹیڈی پیسہ نہ آنے کا نہ جانے کا. جس طرح آپ آئے ہیں بخشش کی خاطر، اسی طرح میں بھی آیا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب قبلہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.